اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، ہم لوگ سوامی وویکانند کا سبق پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم پیج نمبر 45 سے شروع کریں گے۔ سوامی وویکانند کو راما کرشنا مشن کا بانی کہا جاتا ہے۔ ان ہی کی کوششوں سے مغربی دنیا، بالخصوص امریکا اور یورپ کو ویدانت اور یوگا کے ہندوستانی فلسفوں سے شناسائی ہوئی۔ اتنا ہی نہیں، بین مذاہب آگاہی کا بیڑا اٹھانے کا صحرا بھی انہی کے سر جاتا ہے، جس سے 19ویں صدی کی اختتام پر ہندوازم ایک عالمی مذہب کے طور پر ابھرنے میں کامیاب ہوا۔ جدید ہندوستان میں ہندو مت کے احیاء نو کے لیے سوامی وویکانند کی کوششوں کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ وویکانند کے روحانی گرو راما کرشنا نے ان کو سکھایا تھا کہ تمام مذاہب سچے ہیں اور انسانیت کی خدمت ہی خدا کی بڑی عبادت ہے۔ اپنے گرو کی وفات کے بعد وویکانند طویل سفر پر نکلے اور بستی بستی گھوم کر لوگوں کی حالت کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ انہوں نے امریکہ اور یورپ کا سفر بھی کیا اور وہاں لوگوں کے سامنے ہندو مت کا فلسفہ بیان کیا۔ وویکانند نے اپنے نظریات کی بنیاد ویدانیت فلسفے پر رکھی۔ انہوں نے اپنے پیروکاروں کو ہدایت کی کہ وہ پاک دل اور پاک نظر ہو کر رہیں اور خود غرضی اور لالچ کو چھوڑ دیں۔ انہوں نے انسان سازی کو اپنا مقصد قرار دیا۔ اپنی غیر معمولی صلاحیتوں اور عملی سطح پر اپنے بے لوث کوششوں کی بدولت ان کو جدید ہندوازم میں سب سے زیادہ بااثر شخصیت مانا جاتا ہے۔ انہوں نے ہندوستان اور اس سے باہر ہندو مت کے اندر ایک نئی روح پھونک دی۔ انہوں نے ہندو مت کے تمام فرقوں اور دنیا کے تمام مذاہب کو ایک ہی منزل تک پہنچانے والے راستے قرار دیا۔ ان کے خطبات پر مشتمل کئی کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں اور دنیا بھر میں شوق سے پڑھی جاتی ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہم لوگ سوامی وویکانند پڑھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں سوامی وویکانند راما کرشنا کا جو مشن تھا اس کا بانی تھا، یعنی اس نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ بانی کہتے ہیں بنیاد رکھنے کو۔ ان کی کوششوں سے ہی مغربی دنیا، بالخصوص امریکہ اور یورپ میں ویدانیت اور یوگا کی واقفیت ہوئی، یعنی شناسائی ہوئی، یعنی واقفیت ہوئی۔ یعنی یہ جو راما کرشنا کا جو یہ بنیاد اس نے رکھا تھا، انہی کی کوششوں سے یہ مغربی دنیا، خاص کر امریکہ اور یورپ میں پھیل گیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ بین مذاہب یعنی مختلف مذاہب کے آگاہی کا بیڑا بھی انہی کے سر جاتا ہے۔ یعنی کس کے سر جاتا ہے؟ سوامی وویکانند کے سر جاتا ہے، جس نے 19ویں کی صدی کے آخری پر ہندوازم ایک عالمی مذہب کے طور پر ابھرنے میں کامیاب ہوا۔ جس نے 19ویں صدی کے آخری اختتام پر ہندوازم کو ایک عالمی مذہب کے طور پر ابھرنے میں کامیاب ہوا۔ کہتے ہیں جدید ہندوستان میں ہندو مت کے احیاء نو، یعنی نئے سرے سے احیاء نو ہو گیا، نئے سرے سے سوامی وویکانند کی کوششوں کو خاص اہمیت حاصل ہوئی۔ وویکانند کے روحانی گرو راما کرشنا نے ان کو سکھایا تھا، جو ان کا استاد تھا، یعنی گرو کہتے ہیں استاد کو۔ وویکانند کا جو استاد تھا راما کرشنا، انہوں نے ان کو سکھایا تھا کہ تمام مذاہب سچے ہوتے ہیں اور انسان کی خدمت ہی اللہ کی بڑی عبادت ہے۔ اپنے گرو کے یعنی اپنے استاد کے یعنی راما کرشنا کے وفات کے بعد وویکانند نے بہت ہی لمبا سفر کیا۔ بستی بستی گھوم کر لوگوں کی حالت کو اپنی آنکھوں سے جائزہ لیا، مشاہدہ کیا، جائزہ لیا
انہوں نے امریکہ اور یورپ کا سفر بھی کیا اور وہاں لوگوں کے سامنے ہندو مت کا فلسفہ بیان کیا۔ وویکانند نے اپنے نظریات کی بنیاد پر ویدانیت فلسفے پر رکھی۔ انہوں نے اپنے پیروکاروں کو ہدایت کی کہ وہ پاک دل اور پاک نظر ہو کر رہیں اور خود غرضی کو چھوڑ دیں۔ انہوں نے انسان کو بنانا، انسان ساجی ہو گیا، انسان کو بنانے کو اپنا مقصد بنایا تھا۔ اپنی غیر معمولی صلاحیت اور علمی عملی کو بے لوث کوششوں کی بدولت ان کو جدید ہندوازم میں سب سے زیادہ بااثر شخص مانا جاتا ہے۔ انہوں نے ہندوستان اور اس سے باہر ہندو مت کو ایک نئی روح پھونک دی۔ انہوں نے ہندو مت کے تمام فرقوں اور دنیا کے تمام مذاہب کو ایک ہی منزل تک پہنچانے کا ایک راستہ قرار دیا۔ ان کے خطبات پر مشتمل کئی کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں اور ان کو دنیا بھر میں بڑی شوق سے پڑھی جاتی ہیں۔ ہمارا